خدا کی حمد ہو۔ میں آپ کی طاقتور آواز سننا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کی حمد ہو۔ اے باپ، ہم تیری محبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے رحم کے لیے تیرا شکریہ، تیرے فضل کے لیے تیرا شکریہ۔ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو آسمان سے ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ آ کر ہمیں بچائے، اور کسی طرح اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا اور ہمیں بچایا، اور اب وہ آسمان میں ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور ہمارے لیے واپس آنے والا ہے۔ ہمارے لیے اس کے باپ کے گھر میں جگہ موجود ہے، اور ہر کے لیے اس کے باپ کے گھر میں مکان موجود ہے۔ خداوند ایسا ہی کر دے، ہمیں فضل عنایت کر، ہمیں طاقت دے، تاکہ کوئی بھائی اور نہ ہی کوئی بہن، نہ کوئی بھی جو تیرے پاس آتے ہیں، اس کے قیمتی خون کے وسیلہ سے ہماری اس کلیسیا میں، ہمارے ان رہنماؤں اور ورکرز کے درمیان، اس کانگریس میں، ہر جگہ جہاں ہم جڑے ہوئے ہیں، اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ عالم بالا میں وہ گھر کوئی بھی نہ کھوئے، یسوع کے نام سے ہماری جگہ کوئی دوسرا نہ لے۔ تمہارے مکان خالی نہ رہیں گے، غیر آباد نہیں ہوں گے۔ جب مقدسین آگے بڑھیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہوگے، تم وہاں ہوگے، بھائی بہن تم وہاں ہوگے، اور ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ تم خداوند کی حمد و ثنا کرو گے یسوع کے نام سے۔ کوئی مایوسی نہیں، جب ہم وہاں تمہیں دیکھیں گے، ہم تمہیں دیکھیں گے، اور تم ہمیشہ ہمیشہ خوشی مناؤ گے۔ آپ کی دائمی خوشی کی کہانی جلالی ہوگی۔ اے خدا، ہر کسی کی زندگی میں اسے پکا کر دے، یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھیں گے آج کے پیغام کو، مسیح کی دوسری آمد کی قربت۔ مسیح کی دوسری آمد کی نزدیکی، اور ہم دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 32ویں آیت، اور 32ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک، متی 24 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ گرمی نزدیک ہے۔ اور پھر 33ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح جب تم ان باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے، بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ جب تک کہ یہ ساری باتیں پوری نہ ہو لیں۔ وہ بہت یقینی طور پر کہتا ہے، بہت زور دے کر بات یہاں پر واضح ہے کہ یسوع کی دوسری آمد بہت نزدیک ہے۔ 3 نقطوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا نقطہ ہے گرمی کی نزدیکی کا احساس۔ گرمی کی نزدیکی کا احساس۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، اس نے کہا کہ جب تم انجیر کے درخت کو دیکھتے ہو، اور جب تم یہ دیکھتے ہو، جب وہ دیکھتے ہو، اور تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اور اس اپنے علم کو، اپنی اس نالج کو اپنے ساتھ لے کر، سمجھ لے کر، اب تم روحانی طور پر آگے بڑھیں۔ دوسرا نقطہ ہے اس کی آمد ثانی کی پیشن گوئی۔ اس کی آمد ثانی کی پیشن گوئی۔ اور تیسرا نقطہ ہے اس کی اچانک آمد کے لیے تیاری۔ جب ایک کسان یہ دیکھتا ہے کہ گرمی نزدیک ہے تو وہ تیاری کرتا ہے، اور پھر وہ ہم سے کہتا ہے، وہ نسل جب یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، تمام یہ واقعات کو دیکھتی ہے، اور تمام ان باتوں کو دیکھتی ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں
تاکہ وہ جانیں کہ آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت نزدیک ہے تو انہیں تیار ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ ہے اس کی اچانک آمد کے لیے ہماری تیاری، اور ہماری تیاری، اور جب وہ آنے والا ہوگا اس کی نزدیکی کے لیے ہماری تیاری، جب وہ اچانک آ جائے گا۔ پہلا نقطہ گرمی کی نزدیکی کا احساس، اور گرمی کی نزدیکی کا احساس۔ اور ہم دیکھیں گے ایک بار پھر 32ویں آیت کو دیکھیں گے، متی 24 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اب اس لیے وہ یہ کہتا ہے جب تمہاری آنکھیں ان باتوں کو دیکھتی ہیں اور تم اس کی سمجھ رکھتے ہو اور تمہارے ذہن میں اس بات کا جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اب گرمی آنے والی ہے، اور پھر بھی وہ اداس ہوتے ہیں۔ یرمیہ میں دیکھیں گے، یرمیہ 8 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ گرمی نزدیک ہے، اور وہ گرمی جب آئے گی، جب گرمی کا موسم آئے گا اور اگر تم تیار نہیں ہوگے اس کے لیے تو دیکھو کیا ہوگا۔ یرمیہ 8 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ فصل کاٹنے کا وقت گزر گیا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اور کیوں؟ کیا وہ لا علم تھے کہ گرمی آنے والی ہے؟ کیا وہ لا علم تھے کہ وہ فصل کی کٹائی کا وقت آ چکا ہے؟ جب خداوند خدا آئے گا اور جب وہ فصل کا وہ تمام ان روحوں کی فصل کو کاٹے گا جو آسمانی بادشاہی کے لیے ہے، اور جب وہ اس کی نشانیاں دیکھیں گے کہ گرمی کے آنے کی جو نشانیاں ہیں، اور وہ لا علم تھے، لاپرواہ تھے، اور جس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے تھا اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کل کی طرف اسے دھکیل رہے تھے، کل اور تاخیر کر رہے تھے، اور آخرکار اور فصل کی کٹائی کا وقت گزر گیا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اور یہ تمہاری کہانی نہیں ہوگی، اور گرمی لا علمی میں تم پر نہیں آ پڑے گی یسوع کے نام میں۔ متی 16 باب اور اس کی 2 آیت۔ متی 16 باب اور اس کی 2 آیت۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامت میں تمیز نہیں کر سکتے۔ زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی تو تمیز کر سکتے ہو، تم اس بات کو تو جانتے ہو کہ ایسا ہونے والا ہے، موسم میں، ماحولیات میں ایسا ہونے والا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ اور اس بات کا نتیجہ نکال سکو کہ ایسا ہونے والا ہے، اور روحانی طور پر بھی تم ان باتوں کو جان سکو، اس لیے لا علمی میں ہم پر یہ باتیں نہ آئیں، اور ہم اپنے اس وقت کو نہ کھو دیں، اور جب ہم اس بات کی پیشن گوئی کر سکیں، اس بات کو جان سکیں، جب ہم جسمانی طور پر ان باتوں کو جان سکتے ہیں اور طبعی طور پر ان باتوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو پھر ہم روحانی باتوں میں بھی ناکام نہ ہوں جو کہ روحانی ہیں یسوع کے نام میں۔ یرمیہ 8 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یرمیہ 8 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ہاں، ہوائی لک اپنے مقررہ وقت کو جانتا ہے۔ پرندے وہ جانتے ہیں کہ ان کا مقررہ وقت کیا ہے، اور قمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خدا کے احکام کو نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں ساری ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہو، ان جانوروں کی طرف دیکھتے ہیں، پرندوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں، وہ اپنے وقت کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں گرمی کب آنے والی ہے، سردی کب آنے والی ہے، اور اپنے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لیکن میرے لوگ خدا کے احکام کو نہیں پہچانتے۔
ہم ان کی طرح نہیں ہوں گے، اور اس لیے ہم کام کریں گے. ایسا نہیں کہ ہم ایک ٹانگ ادھر رکھیں ایک ٹانگ ادھر رکھیں اور اچانک ہم جو ہوا کو کوٹیں، اور اچانک خداوند کی جو آمد ہوگی اور ہم اس کو نہ سمجھیں اور اس کے لیے تیار نہ ہوں، بلکہ آپ تیار ہوں گے، میں تیار ہوں گا. اور ہم لا علمی میں نہیں ہوں گے یسوع کے نام میں. یسایہ پہلا باب اور اس کی 3 آیت. یسایہ پہلا باب اور اس کی 3 آیت. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے، لیکن ہم سوچیں گے، ہم جانیں گے، اور تم لا علمی میں نہیں رہو گے یسوع کے نام میں. اس کی یسوع مسیح کی آمد کی دوسری آمد جو قریب ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. پہلا نقطہ ہے گرمی کی نزدیکی کا احساس، اور دوسرا نقطہ ہے اس کی آمد ثانی کی پیشن گوئی. ہم دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 33ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. متی 24 باب اور اس کی 33ویں آیت. دیکھیں اس بات کو، خداوند کا کلام جو یسوع مسیح جو بتاتا ہے ہمیں، اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازے پر ہے. اور جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ دروازے پر ہے، تو وہ ایسا ہے جب آپ کسی کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، وہ دور ہے ابھی، اور آپ نے اسے فون کیا ہے، فون پر آپ نے اسے بات کی، وہ کہتا ہے ہاں میں آ رہا ہوں لیکن میں ابھی دور ہوں، میں ایک فاصلے پر ہوں، میں ابھی بھی تم سے دور ہوں. اور جب تم دوبارہ اسے فون کرتے ہو، وہ کہتا ہے کون ہے؟ ہاں میں دروازے پہ ہوں، آؤ اور دروازہ کھولو میرے لیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت نزدیک ہے، اور بلکہ میں جیسے دروازے پر ہوں. دیکھیں اس آیت کو دوبارہ دیکھیں گے. اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے، بلکہ دروازے پر ہے. خداوند آنے والا ہے، وہ بہت نزدیک ہے. میں کہتا ہوں وہ بہت نزدیک ہے. اور ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے، ہم ایسے بات نہیں کریں گے، ایسے نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی ڈگر پر لے کر چلیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ آنے والا ہے لیکن ابھی بہت دور ہے، میں جانتا ہوں آنے والا ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازے پر ہے. فلپیوں 4 باب اور اس کی 5ویں آیت. فلپیوں 4 باب اور اس کی 5ویں آیت. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند نزدیک ہے، وہ آنے والا ہے، وہ بہت نزدیک ہے. اس لیے تم نے بیکار عمل نہیں کرنا ہے، اور تم نے بیکار نہیں رہنا ہے، بے عمل نہیں رہنا ہے. اس لیے تم نے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ وہ آنے والا ہے. ہم دیکھیں گے یعقوب 5 باب اور اس کی 7ویں آیت. یعقوب 5 باب اور اس کی 7ویں آیت. وہ کہتا ہے پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو. وہ کہتا ہے، وہ دیکھیں اس بات کو، اس تاکید کو جو پالوس رسول اور سارے رسول اس کی تاکید کر رہے ہیں، اور عام طور پر جو خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ خداوند کی آمد اچانک ہوگی اور یقینی ہے. وہ کہتا ہے دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا ہے. وہ صبر کرتا ہے، تم بھی صبر کرو جیسے کسان صبر کرتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. کیا ہے؟ اس کی آمد قریب ہے.
اور اس کے نتیجے میں اے بھائیوں ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دروازہ پر کھڑا ہوا ہے، بہت نزدیک ہے وہ، اس کی آمد بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے، اور دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، جلد ہونے والا ہے، بہت نزدیک ہے، جلد ہونے والا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ پس ہوشیار رہو اور دعا کرتے رہو، اور تم لا علمی میں یہ چیز تم پر نہیں آ پڑے گی۔ جب وہ آئے گا، جب بھی وہ آئے، کسی بھی وقت تم ہوشیار ہوگے اور تیار ہوگے۔ اور میں بہت خوش ہوں گا تمہارے لیے خداوند کے فضل میں کہ تم میں سے کوئی چیز تمہیں لپیٹ نہیں لے گی، کوئی چیز تمہیں پکڑ کر واپس کھینچ نہیں لے گی۔ یہ بہت اہم جو واقعہ ہے، یہ بہت اہم بات جو ہے تمہاری زندگی میں، تم اسے اپنے اس موقع کو نہیں کھوگے۔ اچانک جب خداوند خدا آ جائے گا یسوع کے نام میں۔ لوکا 17 باب، لوکا 17 باب اور اس کی 29ویں آیت۔ لوکا 17 باب اور اس کی 29ویں آیت۔ میں چاہوں گا کہ 28ویں آیت سے اسے پڑھیں۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر کتنوں کو ہلاک کیا؟ میں کہتا ہوں کتنوں کو؟ سب کو ہلاک کیا، لوط کے علاوہ، سب کو، اس کی 2 بیٹیوں کے علاوہ، سب کو تمہارے علاوہ۔ اور 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو، اس کا اسباب گھر میں ہو، وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ 32ویں آیت، سب مل کر پڑھیں گے اسے، ایک بار پھر پڑھیں۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے اس بات کے بارے میں، کہتا ہے اپنی آمد کے تعلق کو اس بات کے بارے میں جوڑتا ہے کہ میرا آمد جو ہے وہ بہت نزدیک ہے اور وہ ایسا ہوگا، اس لیے تم جو ہو اس کے بارے میں لا علم نہ رہو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اچانک آ جائے گا، اور جب وہ آئے گا، اور وہ جو حتمی جو انتظار ہے، جو تیار ہوں گے، جو اس کے آنے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کہتا ہے اس لیے تم انتظار نہ کرو، یہ نہ کہو جو کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ وہ کہتا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو، تم ہلاک نہیں ہوگے۔ پہلا نقطہ تھا گرمی کی آمد کی احساس، اور دوسرا تھا اس کی آمد ثانی کی پیشن گوئی، اور تیسرا نقطہ ہے اس کی اچانک آمد کے لیے ہماری تیاری۔ اس کی اچانک آمد کے لیے ہماری تیاری، ہماری جو تیاری ہے، کیونکہ وہ اچانک آنے والا ہے، اس کی اچانک آمد کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہم واپس آئیں گے، دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 34ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ متی 24 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، کہ جب تک یہ ساری باتیں پوری نہ ہو لیں۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر میں تیار رہوں گا۔ دیکھیں لوکا 12 باب کو، 12ویں باب کو ہم دیکھیں گے لوکا 12 باب
اور اس کی 35ویں آیت. لوکا 12 باب اور اس کی 35ویں آیت. وہ یہاں پر ہمیں کہتا ہے ہماری تیاری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے, ہمیں تیار رہنے کے بارے میں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے 35ویں آیت میں, لوکا 12 باب, تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. تمہارے چراغ جلتے رہیں, تمہارے چراغ نہ بجھیں, تمہارے چراغ نہ بجھیں, تمہارے چراغ بند نہ ہوں. اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا, تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں. مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بیٹھائے گا. وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بیٹھائے گا. تم اس بادشاہی میں کھاؤ گے اور تم اس بادشاہی میں کھلائے جاؤ گے. اور پھر وہ سوچے کہ خداوند تمہارا خدا یسوع مسیح تمہیں کھانا پیش کرے گا خود اور تمہیں کھانا دے گا, اور یہ ایک یادگار واقعہ ہوگا. اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا, اور اگر وہ رات کی دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہے. تم خداوند یسوع مسیح میں مبارک ہو. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آ جائے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا. تم بھی تیار رہو, تم بھی تیار رہو, کیونکہ وہ اچانک آنے والا ہے, اس لیے تم بھی تیار رہو. وہ جلد آنے والا ہے, اس لیے تم بھی تیار رہو. یقینی وہ آنے والا ہے, تم بھی تیار رہو, کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. تم تیار ہوگے. متی 25 باب اور اس کی پہلی آیت. متی 25 باب اور اس کی پہلی آیت. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں. دلہا کے استقبال کو نکلیں. ان میں 5 بیوقوف تھی, لیکن تم بیوقوفوں میں نہیں ہوگے, اور 5 عقل مند تھیں, تم ان 5 عقل مندوں میں ہوگے. جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. ہاں, پیشہ تو ہے لیکن اس کا عمل نہیں. چراغ تو ہے لیکن اس میں تیل نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. ممبرشپ تو ہے لیکن نجات نہیں ہے. ممبرشپ تو ہے لیکن پاکیزگی نہیں ہے. ممبرشپ تو ہے لیکن گناہ پر فتح نہیں ہے. مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. عقل مند جو تھیں, جو کلیسیا کی رکن ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس نجات ہے, پاکیزگی ہے, دل کی صفائی ہے. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا, اور آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا, اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں, اپنی مشلوں کو درست کرنے لگیں. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو, کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. لیکن آپ کی مشلیں نہیں بجھیں گی. اپنا تیل ہمیں دے دو. کیسے میں اپنی نجات تمہیں دے دوں, وہ تو صرف میرے لیے ہے. کیسے میں اپنی نجات کو آپ کو دے دوں, وہ تو صرف میرے لیے ہے. کیسے میں اپنی پاکیزگی تمہیں دے دوں, وہ صرف میرے لیے ہے. اس کے کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ میں اپنی نجات اور اپنی پاکیزگی کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکوں, یا اپنی پیاری اولاد کو بانٹ سکوں, اپنی بیٹی کو بانٹ سکوں, یا اپنی بیوی کو بانٹ سکوں, یا اپنے شوہر کو بانٹ سکوں. اور ہماری چراغ بجھ رہے ہیں. لیکن عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو. بہتر ہے
کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ وہ جانتی تھی کہ کہاں سے تیل ملے گا، وہ جانتی تھی وہ ریٹریٹ سے ملے گا، وہ جانتی تھی کہ یہ کانگریس سے ملے گا، وہ جانتی تھی کہ کہاں سے ملے گا، وہ بائبل اسٹڈی سے ملے گا، وہ جانتی تھی کہاں سے ملے گا، ہیکل سے ملے گا جہاں پر خدا کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور لیکن اب وقت گزر چکا ہے اور اب وہ نجات کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن تم تاخیر میں جو ہے اپنی پاکیزگی کو نہیں دیکھو گے، اور جب وہ جا رہی تھی، جب وہ مول لینے جا رہی تھی، دلہا آپ پہنچا، اور جو تیار تھی اور جو لوگ تیار، کہاں ہیں وہ لوگ جو تیار ہیں؟ میں کہتا ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جو تیار ہیں؟ خداوند تمہیں تیار رکھے، خداوند تمہیں تیار رکھے۔ اور وہ کوئی بھی چیز جو تمہاری تیاری کے راستے میں رکاوٹ ہو، خداوند اسے دور کرے تمہاری زندگی سے یسوع کے نام میں۔ اور وہ جو تیار تھیں، اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا، اور دروازہ تمہارے خلاف بند نہیں ہوگا، اور تم اپنے قدموں کو نہیں روک رکھو گے، اور پھر تم بہت دیر سے آؤ، اور جب تمہیں احساس ہو کہ یہ بہت ضروری تھا، کہ پاکیزگی بہت ضروری تھی جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اور اب تمہیں احساس ہو کہ میری زندگی بہت قیمتی اور دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا، اور تم تاخیر سے آؤ اور آ کر کہو کہ اب میں تیار ہوں، اب میں اٹھ پڑا ہوں، اب میں جاگا ہوں۔ جب لوگ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اور مقدسین خدا کے ساتھ آسمان پر جا چکے ہیں، اور تم کہو وہ جو کہتے تھے وہ سچ تھا، کہ مجھے پاک رہنا چاہیے تھا، اور اب میں دعا کرتا ہوں، اور اب میں اس کے لیے وقف اپنے آپ کو کرتا ہوں، کہتا ہوں خداوند میں تیار ہوں، میری طرف آ۔ اور وہ دوسرے لوگ آسمان پر جا چکے ہیں، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا تمہارے لیے، اور اس مصیبت کے بعد وہ آئے گا، اور جب تم اس لائق نہیں ہوگے، جب تم بیچنے یا خریدنے کے لائق نہیں ہوگے، اور تم کہو کہ میں مسیح ہوں، اور وہاں اس وقت مصیبت ہوگی، اس وقت آگ ہوگی، اور اس وقت لوگ مصیبت سے ہوں گے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد مقدسین کے پاس، اور تم آ کر کہو اب میں دعا کرتا ہوں، اور اب میں آ کر جو ہوں توبہ کرتا ہوں۔ آسمان پر لوگ اٹھا لیے گئے، خدا نے اپنے لوگوں کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ باقی کواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جانتے ہو کہ جب ابن آدم آ جائے گا۔ تم تیار رہو گے، میں تیار رہوں گا، میری تعلیم دینا، میری پریچنگ جو ہے وہ بیکار نہیں جائے گی، میرے گیت گانا بیکار نہیں جائے گے، اور جو میں اب محنت اور مزدوری کر رہا ہوں وہ بیکار میں نہیں جائے گا۔ میں بس کنڈکٹر کی طرف نہیں ہوں جو لوگوں کو بس میں چڑھاتا ہے، انہیں حوصلہ دیتا ہے، بس میں چڑھاتا ہے، اور جب بس چلی جاتی ہے اور تم پھر پیچھے رہ جاتے ہو۔ خدا ایسا نہ کرے، میں کہتا ہوں خدا ایسا نہ کرے، اور کوئی بھی ہاتھ جو تمہیں پیچھے کھینچتا ہے اور جو تمہیں پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، خدا اسے دور کرے، تمہاری زندگی سے کاٹ دے یسوع کے نام میں۔ کوئی بھی رسی اور کوئی بھی جادو جو شیطان کی طرف سے جو تمہاری ٹانگوں کو باندھتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اور کہتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گے، ہمارے ساتھ یہیں پہ رک جاؤ، پاک روح کی آگ اسے جلا کر بھسم کرے تمام ان رسیوں کو یسوع کے نام میں۔ کوئی بھی جو تمہیں بہت پیار کرتا ہے، جس کی تم بہت تعریف کرتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑنے والے ہو، تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں صحیح نہیں ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اور تم اس وقت اس کی محبت میں نہیں گرو گے کہ وہ تمہیں باندھ کر آسمان پر جانے سے روک دے۔ خداوند آنے والا ہے، میں وہاں پر ہوں گا، خدا آنے والا ہے، میں وہاں پر ہوں گا۔ تم کہاں ہو؟ خداوند آنے والا ہے، میں وہاں پر ہوں گا۔ کہاں ہو تم؟ خداوند آنے والا ہے، میں وہاں ہوں گا۔ اب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے، خداوند سے کہیں کہ میں وہاں ہوں گا، میں وہاں ہوں گا، میں وہاں ہوں گا، میں وہاں ہوں گا۔ کہیں یہ بات کہیں، اس سے کہیں وہ تمہیں دھوئے گا، وہ تمہیں پاک کرے گا، وہ تمہیں صاف کرے گا، وہ تمہیں پاک اور صاف کرے گا، کہیں اس سے۔ تم پیچھے نہیں رہو گے، میں پیچھے نہیں رہوں گا، میں تیار رہوں گا، میں تیار رہوں گا، میں تیار رہوں گا، تم تیار رہو گے، تم لازم تیار رہو گے۔
खुदावंद आने वाला है, खुदावंद तुम्हारे लिए आने वाला है, वो तुम्हारे लिए, उसने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है। तुम तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। कोई तुम्हें वापस नहीं खींच सकती, कोई भी चीज तुम्हें वापस ना खींचे, कोई तुम्हें वापस अपने पास बांधे ना, कोई भी तुम्हें बांध ना ले, कोई तुम्हारे रास्ते को ना रोके। और जब मुकद्दसीन आगे बढ़ेंगे, जब मुकद्दसीन आगे बढ़ेंगे, मैं वहां हूंगा, तुम वहां पर होगे। इसलिए हम नजात पाए हैं। हम उन 10 कुंवारियों की तरह, उन अक्लमंद कुंवारियों की तरह, उस पांच अक्लमंद कुंवारियों की तरह उस बादशाही के लिए हम मेहनत करते हैं, ताकि हम पाक रूह से भरते हैं उन अक्लमंद कुंवारियों की तरह। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं ईमान के साथ, अक्लमंद कुंवारियों की तरह। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस दुनिया को मौका नहीं देते कि वो वापस खींचे, और दुनियादारी को मौका ना दें कि वो आपको वापस खींचे, दोस्तों को मौका ना दें कि वो आपको वापस खींचे, अपने पड़ोसियों को मौका ना दें कि वो आपको वापस खींचे, किसी दुनिया की चीज को मौका ना दें, महाशरे को मौका ना दें कि वो आपको वापस खींचे। तुम वहां होगे, तुम वहां होगे। वो जो बहुत बड़ा जो इस जमाने का जो वाकया होने वाला है, तुम वहां पर होगे, वो तुम्हारी जिंदगी में होगा। खुदावंद की आमद होने वाली है, खुदावंद की जो आमद है, खुदावंद की जो आमद है, तुम वापस पीछे नहीं रहोगे। नहीं 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 नहीं, तुम पीछे नहीं रहोगे, नहीं, तुम पीछे नहीं रहोगे। जो कुछ भी हो जाए, चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे कुछ भी है, कुछ इस दुनिया की कशिश क्यों ना हो जो तुम्हें वापस खींचती है, जो कुछ भी वो हो, जो कुछ भी तुम्हारे ज़हन को अपनी तरफ खींचता है, जो कुछ जिसके पीछे तुम भागते हो, कोई भी चीज जो तुम्हें वापस खींचना चाहती है, खुदा ऐसा ना करे। तुम हर एक चीज को अपनी जिंदगी से दूर फेंकोगे और तुम तैयार रहोगे। तुमने तैयार रहना है, तुमने तैयार रहना है। इसीलिए तुम नजात पाए हुए हो, पाक हो और पाक रूह से भरे हुए हो, और इसीलिए तुम मेहनत कर रहे हो। इसलिए तुम इस डीपर लाइफ बाइबल चर्च में मौजूद हो, और तुम्हारी मेहनत बेकार ना जाए, तुम्हारा ईमान बेकार ना जाए, और तुम्हारी वक्फियत बेकार ना हो। तुम तैयार रहोगे, और उन 5 कुंवारियों में, अक्लमंद कुंवारियों में तुम शामिल होगे, उन अक्लमंद कुंवारियों में होगे। मेरे भाइयों, वो चाहे जो छोटी मोटी चीजें तुम्हें बांध रही हैं, वो जो छोटी मोटी चीजें जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें आसमान पर उठाए जाने के अमल से रोकना चाहती हैं, और फिर उसके बाद एक बड़ी मुसीबत होगी, उसे अपने आप से दूर करें, और उसे अपने आप से दूर करें। खुदावंद के पास आए पूरे अपने दिमाग के साथ, अपनी जान के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे दिल के साथ, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप खुदा के कलाम के वसीला से पूरे तरीके से आज़ाद हों। तमाम जंजीरें, तमाम रस्सियां जो तुम्हें इस दुनिया में बांधती हैं, उन्हें दूर कर रहे हैं, उन्हें जला दें, उन्हें जला दें, उन्हें जला दें। तैयार हों, तैयार हों, तैयार हों। तैयार हों, वो आने वाला है। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आने वाला है। क्या आपको यकीन है? कहां हो आप? मैं कहता हूं खुदावंद आने वाला है। आपको यकीन है? तुम तैयार होगे। मैं खुदावंद से आपके लिए दुआ करता हूं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो कुछ आपने खुदावंद से कहा है, जो कुछ तुमने मांगा है, खुदावंद उसे पूरा करे, और तुम तैयार हो यस्सु के नाम में। ऐ बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस जलाली वाक़ये के लिए जो होने वाला है। जब खुदावंद यस्सु मसीह आएगा, वो अपनी कलीसिया के लिए आएगा, अपने पाक चर्च कलीसिया के लिए, पाक किए हुए, साफ की हुई कलीसिया, जलाली कलीसिया, वो आगे तरक्की करने वाली कलीसिया, जज्बे वाली कलीसिया, जोश वाली कलीसिया, धुली हुई, पाक, साफ,
बर्रे के लहू से धुली हुई कलीसिया, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने अपने बेटे को भेजा है, तूने अपने बेटियों को तैयार किया, अपने बेटों को तैयार किया है और हम सब को तैयार किया है और उस कलीसिया का तूने हमें हिस्सा बनाया है। ऐ खुदा कोई चीज़ हमें दूर ना ले जाए इस जलाली कलीसिया से, यस्सु के नाम में। हर एक चीज़, हर एक जो कुछ भी है, हर एक जो जितने लोग तैयार हैं उन सब को अपने साथ ले जा और हर एक के लिए वैसा ही कर, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए। और हम में से कोई भी उस दिन को ना खो दे, उस जलाली खुदावंद के ज़हूर को, यस्सु के नाम से। और जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी आजमाइश जब हमारे सामने आती है, हमें इस लायक बना के हम उस पर गालिब आए। किसी किस्म की जो हमारे हौसलों को पस्त करती हैं, जो हमें पस्त करती हैं, जो हमें पीछे खींचती हैं और जो हमें तोड़ती हैं, जो भी रस्सियां हमें बांधे हुए हैं उन्हें तोड़ दे, खत्म कर दे यस्सु के नाम में। तेरी आमद बहुत जल्द है, वो अचानक है आमद, और तू हमें सबको तैयार कर उस वक्त के लिए जब वो खुशी होगी, जब वो हम्दो सना होगी, जब खुशी का मौका होगा, जब मसरत का मौका होगा, जो जलाली मौका होगा, जब खुदावंद खुदा आएगा और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। और हम जो जिंदा हैं वो हम सब जो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं बिला तफरीक के सब ऊपर उठाए जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उस दिन का वो जलाल हम में से कोई ना खो दे। हर एक की जिंदगी में उसे पूरा कर, ऐ खुदावंद खुदा, उसे पक्का कर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने जवाब दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं।